السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت کی روشنی میں حج کا طریقہ بیان کیا جائے گا، تاکہ اگر ہماری گفتگو کسی شخص تک پہنچے کہ جو حج کرنے جا رہا ہو یا آئندہ کبھی اس نے حج کرنا ہو تو اللہ رب العزت اس کو قرآن و سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 8 ذی الحج جسے یوم الترویہ کہتے ہیں، جو حج تمتع کرنے والے لوگ ہوں گے۔ حج تمتع والے لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام کھول دیتے ہیں، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ 8 ذی الحج کو یہ لوگ یہاں سے مکہ سے احرام باندھیں گے اور کہیں گے لبیک اللہم حجن، حج کی نیت کریں گے، اور پھر سورج نکلنے کے بعد وہ لوگ تلبیہ پکارتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو یہ لوگ تلبیہ پکارتے ہوئے منی کی طرف روانہ ہوں گے۔ اسی طرح جو لوگ حج افراد کرنے والے لوگ ہیں، حج افراد زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو مکہ کے ہیں، جدہ کے ہیں، یا میقات کے اندر رہنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ بھی لوگ احرام پہنیں گے اور کہیں گے لبیک اللہم حجن، اور پھر یہ لوگ تلبیہ پکارتے ہوئے منی کی طرف روانہ ہوں گے۔ اور اسی طرح جو حج قرن کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ احرام کی ہی حالت میں ہوتے ہیں اور انہوں نے پہلے ہی نیت کی ہوتی ہے لبیک اللہم عمرۃ و حج، یہ حج اور عمرے کی ایک ساتھ نیت کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی تلبیہ پکارتے ہوئے منی کی طرف روانہ ہوں گے۔ اس کے بعد جب حاجی منی میں پہنچ جائیں گے تو منی میں پہنچنے پر جب ظہر کا وقت ہوگا تو ظہر کی وہ نماز ادا کی جائے گی اور جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی، اور قصر نماز ادا کی جائے گی۔ 2 رکعت یعنی کہ 2 رکعت فرض ادا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد عصر کے وقت پر عصر کی نماز، اور وہ بھی قصر ادا کی جائے گی، یعنی 2 فرض ادا کیے جائیں گے۔ پھر مغرب کی نماز 3 فرض ہی ادا کیے جائیں گے، اور اسی طرح عشاء کے 2 فرض ادا کیے جائیں گے جماعت کے ساتھ۔ اور وتر جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی 2 سنتیں اور وتر نہیں چھوڑا کرتے تھے، سفر میں بھی ہوں تو وتر انسان جب پڑھنا چاہے رات کو پڑھ سکتا ہے، اور اگر نفل انسان جب بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ نفل نہیں پڑھ سکتے۔ جتنے نفل پڑھنا چاہیں انسان پڑھ سکتا ہے، عبادت کے دن ہے، اور تسبیح، تحلیل، تکبیر، تلبیہ، اس کے ساتھ ساتھ انسان نفل بھی پڑھ سکتا ہے۔ پھر جو فجر ہے، فجر جو ہے وہ منی میں ہی ادا کی جائے گی، اور پھر سورج نکلنے کے بعد منی سے عرفات کی طرف روانہ ہوں گے۔ اس حوالے سے جو حدیث ہمیں ملتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کی نماز ظہر اور عرفہ والے دن یعنی 9 ذی الحج کو نماز فجر منی میں ادا کی، یعنی منی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز ظہر سے لے کر نماز فجر تک، 9 کی نماز فجر تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے نمازیں وہیں پر ادا کی، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور فجر۔ پھر سورج نکلنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام منی سے عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کے بعد جب منی سے حاجی عرفات کی طرف روانہ ہوں گے تو انہیں کثرت سے تلبیہ اور تکبیرات کہنی چاہیے، جس طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد بن ابی بکر نے پوچھا کہ جب آپ لوگ منی سے عرفات کی طرف جا رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور کے اندر، تو آپ لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہم میں سے کچھ لوگ تلبیہ کہہ رہے تھے اور کچھ لوگ جو ہے وہ تکبیر کہہ رہے تھے، اور کوئی بھی دوسرے پر اعتراض نہیں کر رہا تھا۔ منی سے عرفات آتے ہوئے راستے میں مزدلفہ ہے، اور اس حوالے سے جو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب حج میں منی سے مزدلفہ چلے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام عرفات تک پہنچ گئے، اور دیکھا کہ نمرہ میں آپ علیہ السلام کے لیے خیمہ لگا دیا گیا ہے۔ آپ نے وہاں پر قیام کیا یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا، پھر آپ نے قصوہ نامی اونٹنی لانے کا حکم دیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اس پر وہاں پر وادی میں پہنچے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو خطبہ دیا۔ پھر اس کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی اذان دی اور تکبیر کہی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھائی 2 رکعت۔ پھر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے عصر کی تکبیر کہی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ان 2 نمازوں کے درمیان کوئی دوسری نماز نہیں پڑھی گئی، یعنی ایک ساتھ 2 فرض ظہر کے اور پھر 2 فرض عصر کے پڑھے گئے، جمع کی گئی یہ نمازیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر
ٹھہرے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہوتا۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز کرنے کے بعد حاجی جو ہے وہ عرفہ میں قیام کریں گے اور عرفہ میں وقوف کریں گے اور وہاں پر وہ بیٹھے رہیں گے اور کیا کریں گے؟ دعا کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اب تک جو کلمات کہی، یعنی اس وقت تک جتنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اذکار کیا اور کہا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام یہاں پر حج کے لیے آئے تو ان انبیاء علیہ السلام نے جو بھی وہاں پر دعائیں کی، یہ جو الفاظ کہے ان میں سے سب سے بہترین الفاظ کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کلمات کی فضیلت بیان کی ہے کہ عرفات کے میدان میں انسان کو یہ کلمات کثرت سے کہنے چاہیے جب ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لے تو، پھر اس کے بعد وہاں پر بیٹھ کر کثرت سے دعا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں عرفات کی طرح اللہ رب العزت جہنم سے لوگوں کو آزاد کرے۔ اس کے حوالے سے چند اور مسائل بھی ہیں کہ جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس نجد کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے حج کے متعلق سوال کرنا شروع کیے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منادی کو بلایا اور کہا کہ اعلان کرو حج جو ہے وہ میدان عرفات میں ٹھہرنا ہے۔ اگر کوئی شخص مزدلفہ والی رات یعنی جو 9 ذی الحج کی رات ہے اس رات کو آ جاتا ہے میدان عرفات میں، اگر کوئی شخص لیٹ ہو گیا اور وہ پہنچ نہیں سکا اور دن کو نہیں پہنچ سکا اور رات کو پہنچ گیا اور 10 کی فجر سے پہلے وہاں پہنچ گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے حج کو پا لیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں پر ٹھہرے رہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام قبلہ رخ ہوئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے رہے، اور جب سورج غروب ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوچ کا حکم دیا اور لوگوں سے کہا کہ آہستہ چلو۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام مزدلفہ تک پہنچے اور مزدلفہ پر پہنچ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اذان کہلوائی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے مغرب کی 3 فرض اور پھر تکبیر کہہ کر عشاء کے 2 فرض پڑھے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے رات وہاں پر گزاری اور جب فجر ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا اور اذان دی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فجر پڑھی اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوچ کیا اور مشعر حرام کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام آ کر رکے اور وہاں پر قبلہ رخ ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اسی طرح دعا کی، تکبیر کہی، تحلیل کہتے رہے اور تسبیحات پڑھتے رہے اور دعا کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد جب صبح سفیدی ہو گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے منی کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فضل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مزدلفہ سے منی تک آتے ہوئے جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام جمرہ عقبہ تک پہنچے اور وہاں پر رمی شروع کی، اس وقت تک اللہ کے نبی علیہ السلام تلبیہ پکارتے رہے۔ وہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمی کرنا شروع کی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلبیہ پکارنا چھوڑ دیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے 7 پتھر اس کو مارے اور ہر پتھر کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام تکبیر کہا کرتے تھے، یعنی اللہ اکبر کہتے تھے۔ اس حوالے سے یہ بات بھی بہت جاننا ضروری ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتھر اس دیوار کو، اس جو ستون ہے اس کو لگنا ضروری ہے، حالانکہ اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ پتھر مارنے کی جگہ نشانی بیان کی گئی ہے۔ پتھر کا اس حوض کے اندر گرنا ضروری ہے، جو حوض بنا ہوا ہے اس کے اندر گرنا ضروری ہے، چاہے وہ اس پتھر کو، اس دیوار کو، اس ستون کو لگے یا نہ لگے، اور اس میں بھی انسان کو پتھر ہی مارنے چاہیے اور چھوٹے پتھر مارنے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ کوئی جوتے مار رہے ہوتے ہیں اور کوئی بڑے پتھر مار رہے ہوتے ہیں، پھر زبان سے الفاظ ایسے برے الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنا ہے، تو اس میں چھوٹے پتھر ہوں اور اس پتھر اس حوض کے اندر گریں اور صرف اللہ اکبر کہا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے جا کر سر منڈوایا، قربانی کی اور سر منڈوا دیا۔ اس کے حوالے سے چند اور مسائل بھی ہیں کہ بعض صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے پہلے قربانی کر دی ہے اور بال نہیں منڈوائے، اور کسی نے کہا میں نے بال منڈوا دیے ہیں، رمی نہیں کی ہے اور قربانی نہیں کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے سب کو اجازت دی کہ جس نے جو بھی عمل کیا ہے ان کے آگے پیچھے ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ یہاں پر جا کر آپ نے سب سے پہلے قربانی کرنی ہے۔ قربانی کرنے کے بعد آپ نے سر منڈوانا ہے اور پھر احرام کھول دینا ہے۔ یہاں پر چند باتیں غور کرنے کی ہیں۔ یہاں سے جب آپ قربانی کر لیا، آپ نے سر منڈوا لیا، احرام کھول دیا،
اس کے بعد آپ چلے جائیں گے مکہ اور حرم شریف میں جا کر آپ سے پہلے طواف کریں گے۔ طواف میں کیا ہے کہ طواف کرنے کے بعد اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو آپ کو جا کر سعی بھی کرنی ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ سعی کریں گے، اور اگر آپ حج افراد کر رہے ہیں اور اگر آپ نے پہلے سعی نہیں کی تھی تو آپ کو حج افراد کرنے والوں کو پھر اب سعی کرنی ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ حج قرن کر رہے ہیں اور آپ نے پہلے سعی نہیں کی تھی، آپ نے پھر صرف طواف کیا تھا اور آپ احرام کی حالت میں رہے اور صحیح نہیں کی، تو آپ کو بھی صحیح کرنی ہوگی۔ اور اگر حج قران کرنے والے اور حج افراد کرنے والے لوگوں نے اگر پہلے صحیح کر لی تھی تو پھر اب ان کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف کیا کریں گے، وہ صرف طواف کریں گے۔ اور حج تمتع والا البتہ طواف بھی کرے گا اور اس کے بعد صحیح بھی کرے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے واپس لوٹ جانا ہے، اور لوٹ جانے کے بعد آپ کو رات جو ہے وہ مینا میں ہی گزارنی ہے، رات مینا میں آپ گزاریں گے۔ ایک اور چیز ضروری یہ ہے کہ جب آپ طواف زیارت کرتے ہیں تو طواف زیارت میں نہ ہی اجتباء ہے اور نہ ہی رمل ہے۔ رمل جو طواف کے پہلے 3 چکروں کے اندر تیز تیز قدموں سے چلنا ہوتا ہے اور کندھوں کو ہلانا ہوتا ہے، یہ طواف زیارت میں نہیں ہوتا ہے۔ اور اجتباء وہ کہتے ہیں کہ جس میں 7 چکروں کے اندر دائیں کندھے کو ننگا رکھنا ہوتا ہے اور بائیں کندھے کے اوپر چادر ڈالی ہوتی ہے، تو وہ بھی نہیں ہے۔ اس میں آپ سکون سے طواف کریں اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اسی طرح رکن یمانی کو اگر آپ چھو سکتے ہیں تو اس کو چھوئیں اور اس کو بوسہ نہ دیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو بوسہ نہیں دیا۔ اور اسی طرح حجر اسود کو اگر آپ بوسہ دے سکتے ہیں تو بوسہ دیں، اور اگر اس کو بوسہ دینے کا رش زیادہ ہے تو دور سے اس کو اشارہ کریں، اور رکن یمانی کو اشارہ بھی نہیں کرنا، اس کو صرف چھونا ہے۔ اگر چھو سکتے ہیں تو چھو لیں، اگر چھو نہیں سکتے ہیں تو پھر وہاں سے چلے آئیں۔ اور حجر اسود کو اگر آپ چھو نہیں سکتے تو دور سے اشارہ کریں، اللہ اکبر کہہ کر اپنے چکر مکمل کریں۔ اور حجر اسود کی وہ سبز لائن جو ہوتی ہے وہاں سے چکر شروع ہوتے ہیں اور وہیں پر 7 چکر ختم ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صحیح کرنے کے لیے جائیں گے، اور سب سے پہلے آپ جب وہاں پر جائیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جہاں سے اللہ نے شروع کیا تھا وہیں سے ہم شروع کریں گے۔ یعنی قرآن مقدس میں آیا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ جو ہیں وہ شاعر اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ پھر آپ کیا کریں کہ سب سے پہلے صفا پر چڑھیں۔ کوئی صفا پر جب آپ چڑھیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا کہ 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا قبلہ رخ ہو کر، اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ پھر اس کے بعد آپ جتنی بھی دعائیں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ہر دعا کو 3 بار کریں۔ پھر اس کے بعد آپ چل پڑیں اور چکر لگانا شروع کریں۔ اب جو اترائی آئے گی وہاں پر نشان لگے ہوتے ہیں، مرد وہاں پر دوڑیں گے اور عورتیں عام چال سے چلیں گی۔ پھر اس کے بعد جب آپ مروہ کی چڑھائی چڑھنا شروع کریں تو پھر وہی پڑھیں آیت ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ پھر جس طرح آپ نے پہلی مرتبہ صفا کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق دعا کی تھی اور یہ دعا پڑھی تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ قبلہ رخ ہو کر 3 مرتبہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، اور پھر 7 چکر آپ مکمل کر لیں آپ۔ تو پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں مینا کی طرف۔ رات آپ نے جا کے مینا میں گزارنی ہے۔ اب آپ نے رات جو ہے وہ مینا میں گزارنی ہے، اور اس کے بعد دوسرا دن ایام تشریق 11، 12 اور 13 دن ہے۔ یہ 3 دن ہیں، اور ان میں سے اگر کوئی جلدی کرنا چاہے تو 12ویں دن بھی لوٹ سکتا ہے، اور البتہ اگر کوئی دیر کرنا چاہے تو 13واں دن بھی وہیں پر گزارے۔ 11ویں دن آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فجر وہیں پڑھنی ہے، اور پھر جب دن زوال کا وقت ہو، یعنی جب ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے زوال کا وقت ہو، اور جب زوال کا وقت ختم ہو جائے، سورج ڈھل جائے اور زوال کا وقت ختم ہو جائے، اس کے بعد آپ پنکھڑیاں مار سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے پہلے جو مینا کی طرف جمرہ ہے، پہلا جمرہ ہے، اس کے پاس جاتے تھے اور قبلہ کو اپنی بائیں طرف رکھتے تھے
اور منہ کو اپنی دائیں طرف رکھتے تھے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کنکر مارتے تھے، اور سب سے پہلے ایک کنکر پر اللہ اکبر کہتے تھے، پھر دوسرے پر اللہ اکبر کہتے تھے، 7 کنکر مارتے تھے، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر دعا کرتے تھے اور بہت لمبی دعا کرتے تھے قبلہ رخ ہو کر۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام دوسرے جمرے پہ آتے تھے، وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام پھر وہی عمل کرتے تھے کہ ایک کنکر مارتے تھے اللہ اکبر کہہ کر، پھر دوسرا، اور پھر 7 کنکر اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام مارتے تھے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ السلام قبلہ رخ ہو کر دعا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام جمرہ عقبہ کے پاس آتے تھے، اور وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام 7 کنکریاں مارتے تھے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام لوٹ آتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی دوسرے دن بھی اسی طرح کرے، ظہر کے وقت، ظہر سے پہلے اگر وہ مار لے کنکر، یا ظہر کے بعد مار لے، اور اس کا وقت جو ہے آخری وقت آدھی رات تک ہوتا ہے، اور اگر کوئی رش کی وجہ سے آدھی رات تک بھی نہ مار سکے تو فجر سے پہلے اس کو کنکر مار لینے چاہیے، کنکریاں مار لینی چاہیے، اس کے بعد لیٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر 12 تاریخ کو اگر وہ کنکر مار لیتا ہے اور سورج غروب ہونے سے پہلے وہ مکہ آتا ہے اور مکہ میں طواف وداع کر لیتا ہے، اور طواف وداع کر کے وہ غروب آفتاب سے پہلے مکہ سے نکل جاتا ہے تو بھی جائز ہے، اور اگر اس طرح نہیں کرتا اور تیسرے دن 13ویں دن اس طرح کرتا ہے تو تبھی جائز ہے انشاءاللہ العزیز، اور اس طرح آپ کا حج مکمل ہو گیا۔